میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے، اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وقف ترمیمی بل پر جو بہت ہی زیادہ بحث چل رہی ہے، اور یہ امت مسلمہ کا اور خصوصی طور پہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، جو گائیڈ لائنس جاری ہوئی تھی، وہ میں نے تفصیلاً پڑھ کے سنایا تھا۔ ابھی یہ چیز ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ پھر سوشل میڈیا میں ایک خبر گردش کرنے لگی۔ بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہوا، لیکن کیا کریں، جب بات آ جاتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اسے میں امانت سمجھ کے آپ تمام ہندوستانی مسلمانوں کو اس پیغام کو پہنچا دوں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ہماری جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو یا اسی طرح سے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا جو دوسری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ وقف بل کے خلاف بہت ہی پرزور طریقے سے اس کا ویرودھ بھی کر رہی ہے اور ہر طرح سے اس کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک ہی پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو منظر عام کیا تھا، اور خصوصی طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو ہے کہ اس چیز کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں کس طرح سے اپنے مہم کو آگے رکھنا ہے۔ وہ پورا میں نے پیراگراف آپ کے سامنے میں پڑھا تھا جس میں احتجاج کے بارے میں بھی بات تھی، اس کے علاوہ گرفتاریوں کی بھی بات تھی، ہاتھ پہ کالی پٹی باندھنے کی بھی بات تھی، سپریم کورٹ میں جانے کی بھی بات تھی، اور بہت ساری چیزیں اس میں تھی۔ لیکن اس کے برعکس ابھی مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، جو ان کے سب سے ممتاز عہدے پہ فائز ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جو کہ بہت ہی ایک طرح سے کہہ لے کہ تشویشناک ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کم از کم کہ امت کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دینے والی بات ہے۔ پہلے آپ ان کے اس بیان کو سنیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ مکمل تبصرہ کریں گے۔ میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے، اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم عوام سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالکل ابتدا کے اندر کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، الحمدللہ آج ہم کورٹ میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اکائیوں سے صوبوں کے اندر کہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں، ہم سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے مذہب کو حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے مکمل ویڈیو سماعت فرما لی جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں کہ ایسے تو اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، لیکن چند باتیں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ جمعیت علماء ہند نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہو سکتا ہے یہ عین ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف سپریم کورٹ پہ جمعیت علماء ہند نے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی سیاسی پارٹیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جس طرح کانگریس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، جو ہمارے کشن گنج کے سانسد ہے ڈاکٹر جاوید صاحب، انہوں نے بھی کھٹکھٹایا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ والوں نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہ کل ہی کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ
مجلس اتحاد المسلمین کے جو چیف ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، انہوں نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، ڈی ایم کے پارٹی والوں نے بھی کھٹکھٹایا ہے۔ اس طرح سے لگ بھگ 6 سے زائد پیٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے۔ خیر، اس میں تو زیادہ بحث نہیں ہے، بحث اس بات پہ ہے، جمعیت کا موقف یہ ہے، جس طرح سے آپ نے بیان میں سنا کہ ہمیں سڑکوں پہ اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہتر بھی نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ اترے، بلکہ ہم عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ہمیں وہاں سے انشاءاللہ انصاف مل جائے گا۔ یہ ان کے کہنے کا خلاصہ ہی ہے۔ اور ایک طرف مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، گرچہ پرامن طریقے سے کریں، بالکل قاعدے کے ساتھ کریں گے، ہندوستانی قانون کی پاسداری رکھتے ہوئے کریں گے، ہم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کہ انہوں نے پورے گائیڈ لائنس میں انہوں نے جاری کی تھی۔ اور دوسری طرف مولانا ارشد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں صرف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور ہم ادھر کچھ نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کیا کرے؟ اب ہمارے لیے تو بہت بڑی پیچیدگی والا ہمارے لیے مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ گیا کہ ہم جمعیت کی بات کو مانیں یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات کو مانیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جمعیت کہہ رہی ہے کہ ہمیں دھرنا پردرشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سڑکوں پر نکلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اگر اس سے زیادہ اگر ہم کریں گے تو ہم نچلی عدالتوں پہ بھی اپنا مقدمہ دائر کرائیں گے، اور بس ہم اسی طرح سے ہمارا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف یہ ہے کہ ہم ہر اس کام کو کریں گے جس کا ہمیں قانون اور ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم اپنی گرفتاریاں بھی کروائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے پرامن طریقے سے، ہم کورٹ میں بھی مقدمہ دائر کرائیں گے، اور جو بھی پالیسیاں ہوگی ہم انشاءاللہ اسے اپنائیں گے۔ اب مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے سے کام ہو جائے گا، یہ بات عقل سے بالکل پرے ہے۔ میں بالکل معذرت کے ساتھ، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک ادنا سا میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ تمام سامعین کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اور آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے غلط کہا ہو تو آپ میری اصلاح کر دیں۔ میری ادنا سی رائے اور میری چھوٹی سی بات بس اتنی سی ہے کہ کیا عدالت عظمیٰ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے؟ عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ کے کچھ ادھارن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کن کن معاملوں میں مسلمانوں کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے بابری مسجد کا جو کیس ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 کو 5 ججوں کے بینچ نے رام مندر کے حق میں فیصلہ دیا اور بابری مسجد کی زمین ہندو فریق کے حوالے کر دی، جبکہ مسلم فریق کو ایودھیا میں کسی اور جگہ 5 ایکڑ زمین دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس کا پس منظر سمجھیں۔ بابری مسجد 1528 عیسوی میں تعمیر ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا تھا کہ بابری مسجد کسی بھی ڈھانچے کو ڈھا کر یا توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ وہ خالی زمین تھی جہاں پہ بابر نے بابری مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ اس بات کو سپریم کورٹ نے مانا تھا۔ اس کے علاوہ 1949 میں راتوں رات مسجد میں رام کی مورتی رکھی گئی تھی، اس سے پہلے وہاں کوئی مورتی نہیں تھی، اس بات کو بھی سپریم کورٹ نے مانا۔ اور تیسری بات یہ تھی، ASI کی رپورٹ سے مسجد کی موجودگی واضح تھی۔ ASI کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ بات واضح تھی کہ وہاں مسجد ہی تھی، وہاں کوئی مندر نہیں تھی، کوئی اس کا ساکھ، کوئی اس کا پرمان نہیں ملا تھا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اس بات کو بھی مانا تھا کہ 1992 میں جو مسجد کو ڈھایا گیا تھا وہ ایک جرم تھا اور ان مجرموں کو سزا دی جانی تھی۔ یہ ساری باتوں کو ماننے کے باوجود صرف آستھا کے بیس پہ، صرف عقیدے کے بیس پہ ہندو فریق کو وہ مسجد دے دی گئی، بس یہ کہہ کر کے۔ اور اس وقت مولانا ارشد مدنی صاحب نے 200 سے زیادہ صحافیوں کو اپنے سامنے جمع کر کے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں وہ منظور ہے۔ اور دوسری طرف غیر مسلموں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کھلی چنوتی دے دی تھی سپریم کورٹ کو، اور بالکل بس ہوا بھی ایسا ہی کہ صرف آستھا کے بیس پہ انہیں دے دیا گیا۔ اسی طرح سے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اس میں بھی مسلمانوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، حالانکہ جو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارا اپنا شرعی مسئلہ ہے، لیکن اسے سپریم کورٹ نے 3 طلاق کو کالعدم قرار دے دیا، جو کہ ہمارے شریعت پہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔
اسی طرح سے جو ہے کہ سی اے اور NRC میں بھی بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی طرح سے بلڈوزر ایکشن ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے مسلمانوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ 100% صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ بات بھی واضح طور پہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ انسان ہے اور انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اب بس مجھے مختصر سا بس اتنا سا کہنا ہے، اور یہ میری ادنا سی رائے ہے کہ یہ جو بہت ہی پرخطر دور ہے اور مسلمانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ امتحان کی بہت سخت گھڑی آئی ہوئی ہے، میری تمام امت مسلمہ کے رہنماؤں سے، علماء کرام سے، دانشوران سے اور سیاسی تنظیموں سے اور سیاسی لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ متحد ہو کر کے مل کر کے کوئی فیصلہ لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا ہے تو پھر کوئی نہ کرے، اگر کہتے ہیں کہ کرنا ہے تو پھر ایک ملک گیر ہی احتجاج کریں، کیونکہ جمعیت ہی ایک ایسی تنظیم ہے جس کے سب سے زیادہ کارکنان ہیں، ممبران ہیں، بہت منظم اور متحرک پارٹی ہے۔ جمعیت اگر احتجاج سے پیچھے ہٹ جائے گی تو پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو احتجاج کا جو اعلان ہے یہ بہت ہی فیکا اور بہت ہی کمزور پڑ جائے گا۔ تو میری تمام ملی اور قومی رہنماؤں سے، خصوصی طور پہ مولانا ارشد مدنی صاحب سے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبران سے، ذمہ داران سے زبان گزارش ہے کہ آپ لوگ مشترکہ فیصلہ لیں تاکہ امت کے اندر انتشار نہ ہو، امت کے اندر تضاد نہ ہو۔ ہم لوگ اور ہمارے جیسے لوگ بہت ہی زیادہ تشویش کے عالم میں ہے کہ ہم کیا کریں، ہم احتجاج کریں یا نہ کریں۔ احتجاج اگر کرتے ہیں تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بات مانی جاتی ہے اور جمعیت کے خلاف قدم اٹھتا ہے، اور اگر احتجاج نہیں کرتے ہیں تو جمعیت کی بات مانی جاتی ہے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خلاف قدم اٹھتا ہے۔ اس طرح سے ہم جس چیز کو پانا چاہتے ہیں، اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ جو ہے کہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں متحد ہو کر کے ایک ساتھ یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اب آپ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔